نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی فطرت میں ایک درجے کی حیا ضروری ہے، اور حیا کے مختلف درجے ہیں، مختلف اس کی شکلیں ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ ہر عنوان میں اچھا جتنی زیادہ حیا ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ یہ پرانی امتوں میں بھی یہ بات چلتی تھی کہ جس میں جب بھی حیا آئے گی تو وہ ہمیشہ خیر میں اضافہ کرے گی۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الحیاء من شعبۃ الایمان، یا شعبۃ من الایمان، ایمان کے شعبے میں سے ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، تو بے حیائی کفر کی شاخ ہے گویا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ ہو پھر وہ جو چاہے، یہ پچھلی صحیفوں میں، پچھلی انبیاء کی تعلیمات میں یہ آیت موجود تھی، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہ ہو تو پھر تم جو چاہو کرو۔ اور حیا کے مختلف درجوں میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی میں ایک درجے کی عزت نفس ہو، غیرت ہو، یعنی سیلف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں ہاتھ پھیلانے کو بڑا ناپسند کیا گیا۔ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا بہت ناپسندیدہ کام ہے۔ جو شخص کسی سے کوئی ضرورت مانگے باوجود اس کے کہ اس کو اس کی ضرورت نہ ہو، تب تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اور ضرورت ہے اور پھر مانگے تب بھی اچھی چیز نہیں ہے، تب بھی اللہ ہی سے مانگے۔ پھر اللہ کے گھر میں مانگنا تو بہت ہی بڑی خطرناک بات ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوال ڈائریکٹ کرتے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے رویے سے اس طرح کی فقیری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پیراسائٹ سے بن جاتے ہیں۔ ایک نظام چل رہا ہے جو چل رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کبھی۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے یہ گھٹیا پن، اس کو گھٹیا پن کہتے ہیں، کمینگی کہتے ہیں، خست، اندر جو ہے وہ شیولری نہیں ہے، مروت نہیں ہے، مردانہ جو وجاہت شان ہوتی ہے نا ایک اندر آدمی کے اندر، ایک غیرت، وہ غیرت نہیں اس کے اندر، یہ بے غیرت انسان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ پیراسائٹ بن گیا۔ کسی کے ہاں بھی ایک اس کا مزاج بن گیا، روزانہ چلا جاتا ہے، وہ کھلا رہے ہو یہ کھا رہا ہے، وہ بھی برا نہیں مان رہا، یہ بھی برا نہیں مان رہا، خوش۔ اس پہ لطیفہ وہ شعر کی طرح ہے، ہم ان کو لائے راہ پر مذاق ہی مذاق میں، بنے پھر ان کے ہم سفر مذاق ہی مذاق میں، پڑے رہے پھر ان کے گھر مذاق ہی مذاق میں، مزے سے ہو گئی بسر مذاق ہی مذاق میں، زندگی ایسی بسر کر لی کہ کسی سے سیٹنگ کی اور جا کے پڑ گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بہت خطرناک ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنی چیز کے ہوتے ہوئے اس میں ان کا کہ بھئی وہ سالن آ گیا، بریانی آ گئی اور میٹھا آ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ کھانا ہے تو چمچہ نہیں ہے، چمچہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کے پاس سب سے پوچھا، کسی کے پاس نہیں؟ اچھا چلو میں اپنے نکالا، جیب سے نکالا، کھانا شروع کر دیا۔ یہ جو گھٹیا پن ہے یہ، اسی طریقے سے اس کی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ دعوت ہے، کھانا آیا ہوا ہے، یہ دعوت میں اپنی پوری پلیٹ بھر لیتا ہے، اپنی بھی بھر لیتا ہے، برابر میں 4 سال کا بچہ اس کی بھی بھر لیتا ہے کہ شاید ضرورت پڑ جائے، وہاں کم ہو گیا تو پھر میں اس میں سے گزارا کروں گا۔ اپنا بھی چھوڑتا ہے، اس کا بھی ضائع کرواتا ہے۔ اپنے گھر میں کھاتے ہوئے کہتا ہے بھائی ذرا دیکھ دیکھ کے کھاؤ، کھانا ضائع ہو جاتا ہے، سنت کے خلاف اسراف ہوگا۔ گھر میں جاتا ہے، ٹوائلٹ کے اندر ٹیشو کا ایک پیس نکالتا ہے، اس کو بھی خوب موڑ توڑ کے ایسا کر کے کہ ایک ایک قطرہ اسی میں آ جائے، دوسرا پیس ضائع نہ کرنا پڑے۔ باہر جاتا ہے مسجد کے اندر، کسی اور پبلک پلیس میں، جہاز میں، ٹھک 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 5-6 نکالے، 1-2 قطرے پھینکا، پھر دوسرا ایک اور اٹھا لیا، اچھا خاصا استعمال کر کے نکل آیا، بہت تسلی سے فارغ ہوا، پانی بھی وہاں زیادہ گرایا۔ یہ فطری طور پر گھٹیا انسان ہے، یعنی خون میں خرابی ہے اس کے، یہ نسلاً ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھے گھرانوں کی علامت نہیں ہے۔ جو خاندانوں میں کہتے ہیں نا کہ خاندانوں میں، بعض خاندانوں میں وقار ہوتا ہے، اعلیٰ معیار ہوتا ہے، اچھے شریف لوگوں کی علامت، یہ گھٹیا خاندانی کی علامت، گھٹیا نسلی ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسی حرکتیں کبھی کبھی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو دیکھنا چاہیے۔ تو جاتے آتے چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کی، کچرا نکال کے ایسے لپیٹا، دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، ان کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، سارا کوڑا گھر کا نکالا، سارا کوڑا سارے محلے کو پورا، گھر کا کوڑا محلے میں پورا لگا دیا، تھوڑا تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، اور تسلی سے بیٹھے ہوئے کہ ہم گھر دیکھو ہمارا کتنا صاف ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ بلایا دعوت میں چلے گئے، دوسری دفعہ بلایا دعوت میں چلے، تیسری دفعہ ہر دفعہ چلے جاتے ہیں۔ تو دعوت میں تو جانا چاہیے، لیکن کبھی خود بھی دعوت کرنی چاہیے، دوسروں کے
کھاتے پہ چل رہا خوب کھانا. لیسٹر جا رہے ہیں, ہر دفعہ وہ اپنی گاڑی لے جاتا ہے, وہ اپنی گاڑی لے جاتا ہے, جن کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, مزہ لے. کبھی تصور خیال میں بھی آیا کہ چلے یا تو اس کے پیٹرول کے پیسے دے دے, کہنے کے باوجود. یعنی اوپر ایک پورا پلان بنا کے کہا جائے کہ بھائی 10 پاؤنڈ دے دیا کرو, بلکہ اب تو 20 دینا چاہیے, لیکن کوئی مانگ ہی نہیں رہا. تو مانگے بھی تو آئے اتفاق نہیں, بعد میں دے دوں گا, دبا پی جاؤ. یعنی یہ خیال, جو شریف اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جاتے ہیں پھر بھی دینے کی فکر کرتے ہیں, ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے کہ رہنے دیجیے, پہلی دفعہ تو آیا. اور بعض ایسے گھٹیا ہیں کہ وہ ہر دفعہ جاتے ہیں, مزہ لے کے کبھی اپنی گاڑی اپنی گاڑی سائڈ میں پیدل کر کے, میں اصل میں آپ کے ساتھ چلوں. اسی طریقے سے مجالس میں کھانے کا پروگرام ہو رہا ہے, باقی 4 لوگوں نے اپنا خرچہ کیا, میں کر دیتا ہوں, وہ ان کو شوق ہے وہ کر دیتے ہیں, تو باقی پوری قوم کیا کر رہی ہے؟ انہیں کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ کھانے کا بندوبست کبھی خود کریں. یہ سب آسمان سے گرتا ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں چلو فری میں کام چل رہا ہے, چلنے میں 13 سال سے تو چل ہی رہے نا, اب رہی کتنی گئی میری زندگی, 5-1 سال میں مر ہی جا رہا ہے, تو انہیں کے کھاتے میں رہوں تو کیا ہے؟ تو یہ سب جو اب ایک یہ کہ کوئی آدمی غریب ہے, ایک آدمی ضرورت مند ہے, ایک کی مجبوری ہے, وہ سب سمجھ میں آتا ہے. اس کو بھی پھر بھی کچھ حصہ ڈالنا چاہیے, اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, اور یہ بہت ہی مناسب طریقہ ہے. اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت میں اس میں ہوتا تھا جب, تو ان کا بڑا اچھا ایک نظام تھا. وہ یہ زر تعاون اسے کہتے تھے, زر تعاون. ہر ایکٹیویٹی میں ایک یا تو برتن ڈبہ سا رکھ دیتے چھوٹا سا, اور بس وہ ایسے سائڈ میں رکھا ہوا یا گھما دیا, یا نہیں بھی گھمایا بس ایسے پڑا ہوا سائڈ میں, اپنے طور پر کوئی اس میں جو بھی ڈالنا چاہے ڈال دے. اب اس میں سے وہ ایک چھوٹی سی کٹی بینک سا بن جاتا تھا, ایک چھوٹے سے کہہ لیجیے کہ مال تھوڑا سا چھوٹا جمع ہو رہا ہے ہر دفعہ, اور اس میں سے کھانا کھا آگے. زر تعاون کہتے تھے, تعاون کے لیے مال, تعاون کا مال. تو اب ایک آدمی بہت غریب ہے, وہ 4 آنے ڈالے گا, لیکن اس کو بھی ہوگا میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا, جو میرے بس میں تھا میں نے کیا. تو اس نظام میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو بڑھ کے خرچ کرنا چاہتا ہے, وہ تو ثواب کما رہا ہے, اور وہ ہے کہ جو بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتا, وہ وبال میں پڑا ہوا ہے, وہ اپنے گھٹیا پن میں پڑا ہوا ہے. اسی کا نقصان ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اپنا کیا نقصان کر رہا ہے. لیکن بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شریف بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن شرما حضوری میں وہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے. ان کو عجیب لگتا ہے کہ کہوں کہ نہیں کہوں, کیا نظام ہے, کوئی طریقہ ہے کہ نہیں, تو وہ پھر کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے, یا چاہتے ہیں کرنا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بڑی مشکل سے ہمت کر کے کہتے ہیں کہ ہم کر لیں اس کا انتظام, پھر کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی, وہ اچھی بات ہے. لیکن یہ ذرا ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے پورا انتظام کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, ہر ایک کے لیے خود بار بار کہنا بھی آسان نہیں ہوتا. تو آج میری بات ہوئی تو مجھے خیال یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ چیز ہمیں بہت پہلے انٹروڈیوس کر لینی چاہیے تھی, زیادہ مناسب ہوتا. تو آئندہ سے جو بھی پروگرام یہاں پہ ہوں گے اس میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ بھائی ایک چیز رکھی ہوئی اپنے حساب سے, جو اس میں پیسے ڈالنا چاہے ڈالے, تاکہ اس کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور اس کے اندر گھٹیا پن نہ ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ چھوٹا سا ہمارے ہاتھ سے چیز اس طرح سے نکل رہی ہے کہ کچھ لوگ وہ طفیلی ہی ہو گئے, اس کو طفیلی کہتے ہیں, پیراسائٹ. تو طفیلی جو ہوتے ہیں اس کا حکم ہے باقاعدہ احادیث کے اندر تفصیل سے آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری دعوت کی تو آپ کے دعوت میں آ رہا ہوں, اور آتے ہوئے ایک بندہ ساتھ لے آ رہا ہوں. یہ جو بندہ آیا ہے نا, یہ ڈاکو ہے, اس کے کھانے میں بھی برکت نہیں, اس کا کھانا جائز ہی نہیں. یہ اس گھر میں ایک دانہ بھی کھائے گا تو اس کے لیے حرام ہے وہ کھانا کھانا, لیکن کھاتا ہے خاموش. اب تو وہ آ گیا تو ظاہر بات ہے اگلا وہ منع تو نہیں کرے گا, لیکن اس کے لیے جائز نہیں. آپ اپنی مرضی سے کسی کو لا نہیں سکتے. تو دعوتوں میں اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. وہ اعلان کرتے ہیں باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے, باہر سے آنے والوں کا الخیر کی بلڈنگ میں کھانے کا انتظام ہے, لوکل لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو لوکل لوگوں نے دیکھا چانس لگا اندر گھس گئے, ناجائز, وہ کھانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اسی طریقے سے آپ کو کہیں ولیمہ کہیں دعوت تھی, آپ کو نہیں بلایا تھا, باقی لوگوں کو بلایا تھا, نہیں جانا چاہیے اس میں کبھی بھی. وہ خود مدعو. ابھی ایسا ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی تعلق ایسا ہے, اتنی محبت ہے, تعلق ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں میں فلاں کو اگر لے آؤں تو مجھے پتہ ہے ان کو بوجھ نہیں لگے گا, مجھے پتہ ہے کہ ان کی معاشی طور پر ایسی تنگی نہیں ہے کہ اس سے ہاتھ تنگ ہو جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے ایسا کرنا. وہ یعنی کہہ دے کہ اگر اجازت ہو تو میں فلاں کو لے آؤں, اس کو, لیکن پھر بھی اجازت لینی چاہیے, وہاں لے کے پہنچ نہیں جانا چاہیے, تب بھی گناہ گار ہوگا وہ. باقاعدہ ابواب قائم ہے اس پر تفصیل سے. اسی طرح یہ ہر دعوت کا ہے, شادی کی دعوت ہو, گھروں کی دعوت ہو, رشتہ داروں کی ہو, کسی کے پاس منہ اٹھا کے ایسے جا کے
پہنچ نہیں سکتے. جب پتہ چل جائے کہ وہاں دعوت تو غائب ہو جاؤ فوراً, کیونکہ وہ تو دیکھتے ہی تو میں اب دیکھ لے گا تو ارے ارے تو آئے گا, ارے ارے ارے, یہ ارے ارے والی کہانی نہیں چلتی اس میں. ہاں آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے کہہ رہا ہے, اس پر بوجھ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ مزاج اپنا, تو جن کا یہ مزاج ہے انہیں تو بہت فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ واقعی میں ایسے کرتا رہا ہوں اب تک. میری کوشش یہ ہوتی کہ اپنے تھوڑا بچی گئے تو کیا ہے. تو یہ مزاج ہے. یا شادیوں میں جیسے میں نے عرض کیا, آپ کو بس یہ اسیس کرنا ہے کہ جب فری میں کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے چیزوں کے استعمال میں, کتنا آپ ضائع کرتے ہیں, اور اپنا ذاتی ہوتا ہے تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے تو بہت رجوع کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑی گھٹیا پن میں پڑا ہوا ہوں, تو اس گھٹیا پن کے ساتھ میں کیسے دنیا سے جاؤں, تو وہ میرے لیے وبال بنے گا. صحیح ہے. تو یہ روح کی بیماریوں میں سے, نفس کی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے جس کا عموماً تذکرہ نہیں کیا جاتا. فائدہ اٹھا رہے ہیں فری میں دوسروں کا, جہاں سے جو چیز فری ملی اٹھا کے جمع کر کے لے آئے, اس نے نکال کے دی کہ غریبوں کا ہے. ایک کو آپ کا کھانا دیکھا کہ بچ گیا, کوئی نہیں اٹھا رہا, خود ہی استعمال کر رہے کرو, تو اس میں اندازہ لگاؤ کہ اس کی اتنی قیمت ہے, ڈال دو. آپ کے لیے تو نہیں لیا تھا, وہ فقیر کسی غریبوں کے لیے لیا تھا. اس کوآپ والوں نے وہ دیا ہے, آپ لوگوں کی جگہ سے جہاں جہاں لنگر بٹ رہے ہیں وہاں سے اٹھا کے ایک دفعہ خود, ایک دفعہ بچے کو بھی, تیسری دفعہ میک اپ کر کے دوسرے ہولی میں آ کے 5-6 تھیلیاں جمع کر کے لیا, گھر والوں کا کھانا ہو گیا. ویکینڈ کی پارٹی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو انتہائی فقیر انسان ہیں, گھٹیا انسان ہیں. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ناشکراپن کرتے ہیں, تو چہرے سے کھال اتر جائے گی قیامت والے دن. ایسے فقیر کی بھیک مانگ, یہ بھیک ہے. بھیک مانگنے کی صرف اس کو اجازت ہے کہ جس کو 24 گھنٹے کا کھانا نہ ملا ہو, 3 وقت میں فاقے کر گیا بیچارہ, پورے دن میں کچھ نہیں ملا آج, تو اب رات میں وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, اس کو اجازت ہے. مستحق زکوٰۃ کو بھی ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. جب تک 24 گھنٹے فاقے نہ کیے ہوں ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں. لیکن لگے ہر کام فری کے کرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, 2 نمبریوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ایک کوئی آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, محبت ہے, تعلق ہے, وہ بہت خوش ہوگا, ٹھیک. تو اسی لیے جو حصہ کوئی ایسا دے تو اس میں اگر مثلاً ایسی کوئی چیز ملے کبھی تو اس کا بھی کچھ حصہ چیریٹی میں ڈال دے, اس کی طرف سے صدقہ کر دو, اللہ اس کو اجر دے دے, اس نے میرا کام آسان کر دیا, مجھے ضرورت تھی مل گئی. لیکن ہر وہ جگہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے فری کے چکر میں کام کسی, وہ 2-5 روپے کے لیے, اسی لیے ان کے نقصان ہوتے ہیں پھر 1000 کے. 5 پاؤنڈ ادھر بچا کے 10,000 کا, 1000 کا, 100 کا وہاں نقصان کرتے ہیں, اور بل بلاتے رہتے ہیں. سمجھ میں آتا کہ گڑبڑ کا پتہ نہیں کہاں گڑبڑ میں اتنا ولی چل رہا ہوں آج کل, لیکن اللہ میں مجھ سے ڈیل صحیح نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں گھٹیا پن, کہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ روح کی بیماری ہے, نفس کی بیماری ہے, ان سے بچنا چاہیے, اصلاح کرنی چاہیے, اپنی پوچھنا چاہیے. بڑا مشکل کام ہے بھائی یہ سب باتیں کہنا, لیکن کہے بغیر کیسے اصلاح کریں. تو اس لیے خود سمجھداری کے ساتھ اپنے نفس کا جائزہ لو. کسی اور کو اشارہ کر کے کہنے کی ضرورت نہیں, جس کو کہنا ہوگا میں خود کہہ دوں گا, اس کی آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب تک تو یقین ہو گیا ہوگا, کہہ دیں گے جس کو کہنا ہوگا. آپ اپنی فکر کریں, ہر آدمی اپنی فکر کرے. مجھے اپنا خیال کرنا چاہیے کہ میں اس گھٹیا پن میں مبتلا ہوں تو اپنی اصلاح کروں. جس کو جہاں نظر آ رہا ہے وہ اپنا دیکھے, ذات اپنی ذات کو خود فوکس کرے. اللہ سمجھ شعور.